تو حافظ قرآن ہو گیا تھا وہ تمہاری تعلیم کو حقیر جانا، اے میرے بندے تو اس کے لیے تمہارا باپ ہے، تمہارا دادا ہے یا کوئی بھی ہے، اس کے طرف انگلی مت اٹھاؤ، اس کی سفارش مجھ سے مت کرو، یہ تو وبال ہوگا۔ صحیح بات ہے، اس کو جانتے ہیں، اس شخص کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے، بلکہ اس نے اللہ کے کلام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ جو اللہ کے کلام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، اس کے کلام اللہ کے پڑھنے والے کی سفارش کیسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بھی اتارا اور قرآن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے احکام بھی اتارے کہ ہمیں عمل ان باتوں پہ کرنا ہے، اس کو کرنا ہے اور ان کاموں کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اسے بھی اتارا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج انسان قرآن سے بے بہرا ہوتا جا رہا ہے، اور اب مسلمانوں نے بس یہ سمجھ لیا کہ قرآن کو اس لیے نازل کیا گیا کہ اگر کوئی شخص مر جائے تو 2-4 روز کے لیے کھولا جائے، پھر اسے بند کر دیا جائے اور اسے غلاف کے اندر لپیٹ کر کے کسی اچھی جگہ تاک کے اندر رکھ دیا جائے۔ بس اتنا کام مسلمانوں نے قرآن سے سمجھا، حالانکہ دنیا و آخرت کا علم اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رکھا ہے۔ دنیا کے بھلائی کے لیے بھی، آخرت کے بھلائی کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر علم کو اتارا ہے۔ آج کے دور کے اندر دیکھ لیجئے، ہر سائنسداں اپنے خیال کو لاتے لاتے قرآن پر آ کر کے اس کی زبان ساکت ہو جاتی ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ برحق ہے، بالکل سچ ہے۔ اور قرآن کریم کو اگر دنیا کے اندر جو یہ ملکی جو قانون ہے اسے ہٹا کر کے قرآن کے قانون کو نافذ کر دیا جائے تو پوری دنیا سکون کی نیند سوئے گی، سکون کی سانس بھی لے گی۔ قرآن تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اتارا اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان اس پہ عمل کریں تاکہ فلاح و بہبود کے راستے اسے آسانی کے ساتھ پا سکے، کامیابی کے راستے پا سکے۔ اللہ نے اس لیے اتارا۔ تو آج ہم قرآن پڑھتے بھی نہیں، قرآن کے اندر تدبر بھی نہیں کرتے، غور و فکر بھی نہیں کرتے۔ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آج بس یہ رہ گیا کہ قرآن شریف حافظ صاحب پڑھیں گے، عالم صاحب پڑھیں گے، مفتی صاحب پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے۔ جب ہمارے گھر کے اندر موت ہو جائے کسی کو تو حافظ صاحب کو بلائیں گے، عالم صاحب کو بلائیں گے، مفتی صاحب کو بلائیں گے، وہ آئیں گے، 2-4 پارے پڑھ دیں گے، بس ہو گیا۔ یہیں تک مسلمانوں کی سوچ ہے، حالانکہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا و آخرت کے علم کو رکھا ہے۔ جو شخص تدبر کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی سوچ کو، اس کی عمر کو، ہر چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ پڑھا دیتے ہیں، اس کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے کثرت سے پڑھنے والے جو لوگ ہیں ان کا مزاج بھی الگ ہوتا ہے، ان کا سوچ بھی الگ ہوتا ہے، اور ان کا غور و فکر بھی الگ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ نہیں پڑھتے ان کا سوچ اور ان کا غور و فکر بہت دور ہوتا ہے دین سے۔ انسان کو چاہیے کہ قرآن کریم کو اگر نہیں پڑھتا تو کم از کم تو اتنا بندہ تو ضرور کرے کہ کسی دن بھی ناگہان قرآن کریم کو کھولے اور پیار کے ساتھ ہاتھ میں اٹھائے، سینے سے لگائے، سر کے اوپر رکھے۔ یہ سب درست ہے، یہ نہ کہ بدعت ہے۔ قرآن کریم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کو ہاتھ میں لیتے، سر کے اوپر رکھتے، کبھی سینے سے لگاتے، چوم لیتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور انسان کامیاب اسی وقت ہوگا جب قرآن کریم کو کثرت سے تلاوت کرنے والا بنے گا۔ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق رہا، اسے دیکھا جائے تو قرآن کریم سے کہیں نہ کہیں اس کی الفت بہت زیادہ تھی۔ تو آپ کو اگر فرصت نہ ملے
تو کم سے کم الحمد تو ہر بندہ کو یاد ہوتا ہے نا، سورہ فاتحہ تو ہر بندہ کو یاد ہوتا ہے نا. قرآن کریم کو ہاتھ کے اندر لیں اور پھر اس کے بعد الحمد ہی دیکھ کر کے پڑھ لے. اگر نہیں آتا تو کھول کر کے کم سے کم اسی زبانی بھی پڑھ لے. بہت سارے لوگوں کو تو وہ بھی پڑھنے نہیں آتا. آج لوگوں کا حیلہ یہ کہ ہمیں پڑھنے نہیں آتا. اللہ کے بندے یہ بتائیے، کیا جب صحابہ ایمان لے کر کے آئے کیا تمام صحابہ پڑھے ہوئے تھے؟ کیا تمام صحابہ نوجوان ہی تھے؟ آج کہتے ہیں ہم بوڑھے ہو گئے، ہماری زبان نہیں ٹوٹتی. یہ ٹوٹنا نہ ٹوٹنا کہاں سے آ گیا؟ اصل یہ ہے کہ دل کے اندر طلب نہیں ہے. ایک انسان 50 سال کا ہو جاتا ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے کام کے اسے شوق ہوتا ہے، کیا بندہ اسے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے؟ کیا کر نہیں لیتا؟ اس سے کم وقت میں جتنا وقت اس پر دیتا ہے، اس سے اگر آدھے سے آدھے 1 گھنٹہ بھی اگر بندہ ہر روز دے دے، کسی کو 1 گھنٹہ دے دے ہر روز، تو یقیناً بات ہے کہ ایک نہ ایک روز وہ بہتر قرآن شریف پڑھنے والا بن جائے گا. آپ دنیا کے کام کے لیے 8 گھنٹے دیتے ہیں، کئی گھنٹے دیتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ امید نہیں کہ آپ اسے مکمل طور پر حاصل کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. لیکن 1 گھنٹہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف کو دیکھ کر کے اللہ کہیں گے کہ میرا بندہ میرے قرآن کو پڑھنے کے لیے ہر روز 1 گھنٹہ وقت دیتا ہے. ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سینے کو کھول دے گا اور آپ کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا آسان فرما دے گا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کو آسان نازل کیے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کو مشکل نہیں بنائے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے اندر تڑپ پیدا ہو. تڑپ نہیں، بیکار ہے. اپنے اندر تڑپ پیدا کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دیں گے. اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، بہت سارے، اگر انسان چاہتا ہے کہ ہمیں لمبی عمر ملے اور ہماری زندگی کے اندر سکون ہو اور تندرستی کی زندگی ملے، تو میں کہتا ہوں اس کے لیے 2 چیزوں سے بہتر اور کوئی چیز نہیں کہ انسان قرآن کریم کی تلاوت کو کثرت کے ساتھ کیا کرے. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عمر کے اندر برکت عطا فرمائیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان تھوڑا کھانا کم کرے. ہر وقت کھانے کا فکر، یہ انسان کو دیکھ لیجئے، جتنا پہلے ایک وقت تھا کہ لوگ بغیر کھائے مرتے تھے، آج کا دور ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ کھا کے مر رہے ہیں. آج کھا کے مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور نہ کھا کے مرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، بہت کم، 1% بھی کم، اس سے بھی کم میں چلا جائیے. یہ 2 چیزیں ہوں گی، اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے. میرے دل کے اندر یہ آتا ہے کہ انسان تندرستی کے ساتھ لمبی عمر گزارے گا، اللہ اس کے عمر کے اندر برکت بھی دیں گے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کیا، اللہ نے ان کی عمر 80 سال 90 سال 100 سال تک کی تھی، تو ایک پارہ قرآن نہیں پڑھتے تھے وہ دن بھر میں. ان کا معمول اگر 1 منزل کا ہوتا تھا تو 1 منزل پڑھتے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو 15 بھی پڑھتے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پورے ختم قرآن کو کر لیا کرتے تھے. اتنا اگر آپ سے نہیں ہو سکتا تو ایک معمول بنائے، ایک متعین کرے کہ ہمیں 1 پارہ پڑھنا ہے، لیکن ہر روز پڑھنا ہے، ہر روز پڑھنا ہے. ہمیں 1 سورت ہی پڑھنی ہے، ہر روز پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ آج پڑھے چھوڑ دیے پھر 1 ہفتہ بعد پڑھے، یہ بہتر طریقہ نہیں. انسان جو چیز متعین کرتا ہے اور اس کے مطابق اس پہ عمل پیرا رہتا ہے تو اللہ برکت ڈالتے ہیں. اگر عمل کو چھوڑتا ہے پھر اس کے اندر سے برکت ختم. تو 1 ہی پارہ پڑھیں، ہر روز پڑھیں. 1 پارہ نہ ہو 1 پاؤں ہو تو ہر روز پڑھنے کا ایک معمول بنا لیں اور قرآن سے محبت کرنا سیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت فرمائیں گے. یہ نہیں کہ کسی کے موت ہو تو اس وقت قرآن کریم کو کھولا جائے اور تھوڑا سا پڑھ لیا جائے، پھر اس کے بعد اسے کسی جزدان کے اندر لپیٹ کر کے کسی طاق کے اندر رکھ دیا جائے. بس ہو گیا، 2-4 روز پڑھ لیے، بیچارے کے لیے پہنچا دیا گیا، ثواب ایصال ثواب کر دیا گیا، ہو گیا. یہ طریقہ درست نہیں ہے. اور یہ نہ ہو کہ انسان آج ہر شخص یہ ہے خواہش ہے کہ میرا بیٹا اچھا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، بہتر چیز وہی لوگ سمجھتے ہیں. حالانکہ جب بیچارہ مرتا ہے تو کوئی اس کے جنازہ پڑھانے کے لیے اس کے خاندان میں موجود تک بھی نہیں ہوتا. بڑی افسوس کی بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم کو پیچھے کیجیے اور آخرت کے تعلیم کو آگے کیجیے. کسی نے کہا نا کہ انسان
بچہ جب اسکول جاتا ہے تو بیگ کو پیچھے لٹکا کر کے جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی تعلیم اسکول کی تعلیم دنیا ہی کے اندر چھوڑ کر کے جائے گا. اور ایک مکتب کا بچہ، ایک مدرسے کا بچہ قرآن کریم کو اٹھاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جائے گا تو اس علم کو لے کر کے قبر میں بھی جائے گا، اس کا فائدہ قبر میں بھی پہنچنے والا ہے. تو دنیا کی تعلیم پر تو اتنا تو خرچ تو ہو رہا ہے، لیکن آخرت کی تعلیم کے اوپر خرچ نہیں. کہا گیا ایک واقعہ ہے کہ اگر کسی شخص کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے اور کسی وقت بھی اس کی حقارت کی نگاہ سے والدین ہو یا باپ دادے میں سے کوئی شخص ہو اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں کہ یا کبھی دل کے اندر یہ سوچ لیا ہے کہ اس کو کیسا تعلیم دیا کہ اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، یا کسی حافظ یا کسی عالم کو اس کے خاندان میں سے یا قریبی رشتہ دار میں سے کوئی شخص بھی ہو اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھے کہ اس نے پڑھ کے کیا کیا. تو مفسرین نے فرمایا کل قیامت کے روز جب وہ سفارش اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس کرے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فلانے کو ایک حافظ قرآن 10 آدمیوں کو جن کے بارے میں جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ فلانا کو 10 آدمی کو اللہ انہیں جنت کے اندر داخل فرما دیجئے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، اسے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے. اس وقت جب فلانے کی طرف کہے گا کہ اللہ اسے بھی، تو اللہ کہیں گے کہ اس کے بارے میں تم سفارش مت کرو. پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ پوچھے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کس وجہ سے نہ کروں؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے اس وجہ سے کہ وہ تجھے دنیا کے اندر حقارت کی نگاہ سے دیکھا تھا کہ تو حافظ قرآن ہو گیا تھا، وہ تمہاری تعلیم کو حقیر جانا. اے میرے بندے، تو اس کے لیے تمہارا باپ ہے، تمہارا دادا ہے یا کوئی بھی ہے، اس کے طرف انگلی مت اٹھاؤ، اس کی سفارش مجھ سے مت کرو. یہ تو وبال ہوگا. صحیح بات ہے. اس کو جانتے ہیں، اس شخص کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے، بلکہ اس نے اللہ کے کلام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے. جو اللہ کے کلام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، اس کے کلام اللہ پہ پڑھنے والے کی سفارش کیسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے؟ اللہ کہیں گے نہیں، تمہارے باپ ہے چاہے دادا ہے، اس کے بارے میں تم سفارش مت کرو. اس نے صرف تم کو نہیں دیکھا بلکہ اس نے تمہارے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم تھی، اس وجہ سے اس نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا. اگر تم دنیا کی تعلیم حاصل کر لیتے تو یقیناً تھا کہ وہ تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا. اس وجہ سے یہ ہے کہ تم اس کی سفارش مت کرو. اس نے تم کو نہیں دیکھا ہے، اس نے میرے قرآن کریم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اس کی سفارش نہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا بچے کو دنیا کے تعلیم کے بارے میں پتہ ہے، کہا جائے کہ محمد نبی کس کو کہتے ہیں. آج بچے سے پوچھئے، ہم کہتے ہیں کہ اگر 10 کلاس کے بچے سے بھی صحیح معنوں میں پوچھا جائے نبی کہتے ہیں، یہ نبی کون ہوتے ہیں؟ ہمیں امید ہے کہ 80% بچے اس کی نبی کی تعریف بھی نہیں کر سکتے. 80% بچے نبی کی تعریف نہیں کر سکتے کہ نبی کیا ہوتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نام تو سنے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود تو پڑھتے ہیں، لیکن پوچھا جائے کہ اللہ نے انہیں کس مقصد کے لیے بھیجا تھا، وہ کون تھے، مسلمانوں کے بچے کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوگا. 80% بچے کا میں کہہ رہا ہوں. فرشتے کیا ہوتے ہیں پوچھ لیا جائے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں. آج پوچھ لیجئے آج کون سی تاریخ ہے، اسی میں سے دیکھ لیجیے بہت سارے لوگ ہوں گے جو بتانے کے لیے انگریزی سے اور یہاں کی جو تاریخ ہے اسے بتانے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن عربی کی تاریخ معلوم بھی نہیں. حالانکہ پورا طور طریقہ اسلامی جو تہوار ہیں یا عبادت کے دن ہیں وہ سب کے سب اسلامی تاریخ سے ہیں. کیا انگریزی تاریخ سے بھی کوئی ہے؟ لیکن یہ پتہ بھی نہیں کہ اسلامی تاریخ کون سے ہے. ہم عید مناتے ہیں اسلامی تاریخ سے، بقرعید مناتے ہیں اسلامی تاریخ سے، شعبان کے 15ویں تاریخ کے شب برات ہے اسلامی تاریخ سے، عاشورہ کا جو دن ہوتا ہے اسلامی تاریخ سے، اور رمضان کا جو مہینہ ہے اسلامی تاریخ سے. بہت سارے لوگوں سے یہ بھی کہا جائے کہ رمضان کس مہینے میں پڑتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور تاریخ سے مولوی صاحب لوگ متعین کرتے ہیں، اس وجہ سے ہوتا ہے. انہیں یہ پتہ نہیں کہ اسلامی ایک مہینہ بھی ہوتا ہے، اس میں رمضان مہینہ آتا ہے، اس کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں. تو غیروں کے سبق کو اتنا پڑھایا گیا کہ ان کے خون کے اندر تک رس بس گیا، اور اسلامی تعلیم سے اتنا دور کیا گیا کہ اسلام کی تعلیم ان سے انہیں نفرت ہونے لگی. سب کو معلوم ہوگا، اکثر لوگوں کو معلوم ہوا کہ پرسوں 2023 شروع ہوگا، 1 جنوری ہوں گے، نیا سال ہوگا، وہاں مبارکباد یہ چل رہے ہیں.
لیکن پوچھا جائے کہ آج عربی کی کون سی تاریخ ہے، پتہ نہیں۔ تو یہ غیروں کا طریقہ ان کے اندر اتنا رسا بسا ہوا ہے، جن کا پوچھئے مت، اور اپنے تعلیم کے بارے، اپنے تاریخ کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو پتہ تک بھی نہیں۔ اس بھرے مسجد کے اندر میں بات کرتا ہوں، سوائے 15-20 آدمیوں کے علاوہ، شاید کہ کسی کو 15-20 لگ رہا، میں زیادہ ہی کہہ رہا ہوں، ان کے علاوہ کسی کو صحیح معلوم نہیں ہوگا، صحیح معلوم نہیں ہوگا۔ تو یہ رونے کی بات ہے کہ ہنسنے کی بات ہے؟ اپنے اولاد کو اتنا دور کیوں ہے؟ اتنا ڈر ہونے لگا ہے نا، اتنا ڈر ہونے لگا ہے یہ مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر کے کہ اب ہماری اولادوں کی بھی تربیت کیسی ہوگی۔ ہم چاہ کر کے بھی بڑا مشکل اور بڑی کٹھن کے ساتھ انسان گزرتا ہے کہ جس طریقے پر لوگ جا رہے ہیں اور جس طریقے کو لوگ پسند کر رہے ہیں، بہت ڈر ہے کہ ہماری اولاد کے بہت چاہنے کے باوجود بھی اس کی تربیت صحیح ڈھنگ سے کر سکے، بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے 50 سالوں کے بعد ہمیں اپنے اولاد کو پہچاننا بڑا مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا کہ یہ بیچارہ مسلمانی طرز کے اوپر کوئی کام کر رہا ہے یا نہیں، بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اور لوگ کو بس یہ ہے، نماز تو پڑھتے ہیں، روزے تو رکھتے ہیں، اللہ کے بندے چھوٹتا تو وہیں سے ہے۔ کسی نے آج نفل کا پابند تھا، اسے سہولت ملی ہے، وہ نفل چھوڑا ہے، کل سنت بھی چھوڑے گا، پھر سنت مؤکدہ بھی چھوڑے گا، پھر واجبات چھوڑے گا، ایک وقت آئے گا فرض بھی چھوڑ کر کے بیٹھ جائے گا۔ ایسے ہی چھوڑیں گے لوگ، اور چھوڑ بھی رہے۔ سنت مؤکدہ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن جو غیر سنت مؤکدہ ہیں اس سے کم درجہ رکھتے ہیں۔ دیکھیے بہت سارے لوگ چھوڑ دیے، بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، الا ماشاء اللہ، شاید کوئی۔ تھوڑا اپنے اوپر توجہ دیجیے کہ ہمارے باپ دادا کہاں تھے، اسلامی طرز پر کہاں تک تھے اور ہم کہاں پر ہیں۔ وہ بیچارے سنت بھی پڑھتے تھے، نفل بھی پڑھتے تھے، مستحبات کی رعایت بھی کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ آج لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے، پوچھیے نا ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو سنت کے مطابق وضو کر کے آئے۔ ہمیں بھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ اسے پھر سے اسی طرف لوٹیے، اس طرف لوٹیے، ہمیں اسی پہ چلنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ تھا۔ یہ نہیں کہ اب چھوٹ رہا ہے تو چھوٹنے دیا جائے، نہیں، ویسے مت کیجیے، پھر ادھر لوٹیے، اسی سنت نفل وغیرہ کی پابندی کیجیے، اور حلال و حرام کے اندر تمیز کرنے کے لیے علماء سے رابطہ کیجیے اور ان سے پوچھ کر کے عمل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔